شب برات کے مہینے میں کچھ ایسے کام جن کا کرنا لوگوں کے لیے جائز نہیں ہے۔ شب برات جیسے ہی قریب آتی ہے تو لوگ کچھ ایسے انتظامات میں لگ جاتے ہیں، کچھ ایسے کاموں کو کرنے کی کوشش کرنے لگتے ہیں جبکہ ان کاموں کا شریعت اور اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور ان کاموں کا کرنے والا انسان سخت گناہگار ہوگا۔ شب برات میں جیسے ہی آتی ہے نا تو کچھ لوگ تو کچھ ایسی عبادتوں کو لے کر پہلے سے بڑے بڑے پرچے بند چھپ چھپ کے آتے ہیں کہ اس طرح سے نماز پڑھ لو یہ ہو جائے گا، اس طرح سے نماز پڑھ لو یہ ہو جائے گا۔ پہلی چیز تو آپ یہ سمجھ لیجئے کہ قرآن اور حدیث میں کسی صحیح حدیث سے بات ثابت نہیں ہے کہ کوئی اس رات خاص عبادت ہو، خاص عبادت اس رات میں کچھ نہیں ہے۔ ہاں انسان جیسے پڑھنا چاہے پڑھ سکتا ہے۔ 15ویں شب میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کرام کے مزارات پر جایا کرتے تھے، قبرستان جنت البقیع میں جاتے تھے، ان کے لیے دعا مغفرت وغیرہ کرتے تھے، لیکن ایک اجتماعی طور پر جو عبادت کی جاتی ہے اس اجتماعی عبادت سے لوگوں کو پرہیز کرنا چاہیے۔ دوسرا کام، کچھ لوگ پٹاخے چھڑاتے ہیں۔ بھئی پٹاخے چھڑانے کا اسلام میں کیا کانسیپٹ ہے؟ کسی کے دل کو تکلیف پہنچانا، کوئی بیمار پڑا ہے، کوئی پریشان ہے، تو اس طرح کی حرکتوں سے انسان کو بچنا چاہیے، اور پھر یہ فضول خرچی ہے۔ قرآن مقدس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، فضول خرچ کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں۔ تو اس چیز سے ہم لوگوں کو بہت زیادہ بچنا چاہیے۔ تیسری چیز کیا ہے کہ اجتماعی طور پر قبرستان پہ جانے سے بچنا چاہیے۔ اجتماعی طور پر مطلب کیا کہ پوری 10 لڑکے ہیں، 20 لڑکے ہیں، ٹولی بنا کے جا رہے ہیں، اور وہ جا کے سگریٹ چل رہی ہے، اسموکنگ چل رہی ہے۔ اسلام نے ارشاد فرمایا کہ میں نے تمہیں قبروں پہ جانے سے روکا تھا، لیکن اب میں تمہیں اجازت دیتا ہوں کہ جایا کرو، کیونکہ اس سے آخرت کی یاد آتی ہے اور دنیا سے بیزاری ہوتی ہے۔ تو قبروں پہ جانے کا جو مطلب ہوتا ہے نا کہ دھسی ہوئی اور پرانی اور ویسی قبروں پہ اپنے گھر والے عزیز و اقربا، تاکہ ہمیں اپنی موت یاد آئے کہ بھائی ہمیں بھی مرنا ہے۔ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ 24 مرتبہ انسان کو اپنی زندگی، اپنے دن بھر میں، ایک دن میں 24 مرتبہ کم سے کم انسان کو موت یاد کرنی چاہیے۔ کیوں؟ تاکہ اس کا دنیا سے دل ہٹے اور اس کا آخرت کی طرف رجحان بڑھے۔ تو ایک تو کبھی ہم مزارات پہ جاتے نہیں ہیں، اور جاتے ہیں تو وہ بھی رسم و رواج کی وجہ سے جاتے ہیں کہ 10 لوگ جا رہے ہیں، ان کے ساتھ جا رہے ہیں، ٹھٹیاؤ لگ رہے ہیں، ہنسی ہو رہی ہے، تفریح ہو رہے ہیں، مذاق چل رہے ہیں۔ تو میرے بھائی ایسی چیزوں سے ہم لوگوں کو بچنا چاہیے۔ یہ رات جب آئے 15ویں شب تو ہمیں اس میں عبادت کرنا چاہیے۔ اب ایسا نہیں کہ کچھ لوگ تو چائے کے ہوٹل پہ بیٹھ کے، کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ بس اس میں جاگنا ہے، مطلب جاگنا ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہم جاگ رہے ہیں۔ کچھ لوگ تو کمبل میں گھر میں بیٹھے جاگتے رہتے ہیں، جہاں گرمی پڑ رہی ہوتی ہے وہ لوگ پنکھے پہ بیٹھے جاگ رہے ہوتے ہیں، کہتے ہیں ہم کہ جاگنا ضروری ہے، ہم جاگ رہے ہیں۔ بھائی ایسے جاگنے سے تو آپ کا سونا بہتر ہے، تاکہ آپ فجر میں اٹھ کے فجر کی نماز پڑھ لیں۔ جاگنے کا مطلب یہ کہ اللہ کی عبادت کرنا، جاگنے کا مطلب یہ کہ درود پاک پڑھنا، جاگنے کا مطلب یہ کہ اللہ کا ذکر کرنا۔ تو اس لیے ہمیں ایک فالتو کے جو کام ہیں ان کاموں سے بچ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر میں لگنا چاہیے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد میں لگنا چاہیے۔ اس رات بہت زیادہ ہم تمام لوگوں کو عبادت کرنی چاہیے۔ ہم کیا کرتے ہیں کہ صرف ان کاموں پہ توجہ دیتے ہیں کہ یہ کام، یہ پڑھ لو ایسا ہو جائے گا، یہ پڑھ لو ایسا ہو جائے گا، 2 رکعت نماز پڑھ لو ساری زندگی کے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ یاد رکھیے کہ بعض لوگ تو شب برات میں پتہ ہے وہ یہ بتاتے ہیں کہ یہ 2 رکعت نماز یا 4 رکعت نماز اس طرح سے پڑھ لو تو آپ کی ساری زندگی کی جو قضا نمازیں ہیں وہ ساری کی ساری آپ کی نمازیں ختم ہو جائیں گی، اور آپ کو قضا نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ قضاء عمری ہو جائے گی۔ ایسی کوئی بھی حدیث نہیں ہے کہ جس میں یہ ملتا ہو کہ آپ 2 یا 4 رکعت اس طرح سے پڑھ لو تو آپ کی ساری زندگی کی چھوٹی ہوئی نمازیں ادا ہو جائیں۔ بھائی ایسا ہو جائے تو پھر چھٹی، پھر انسان سال بائی سال بس قضاء عمری پڑھتا رہے، پھر کیا پرابلم ہے؟ کوئی پرابلم ہی نہیں ہے۔ اگر آپ نے کسی سے 10,000 روپے ادھار لیے، ٹھیک ہے، اور آپ نے 10 دن کا وعدہ کر لیا، 1 سال نہیں دے پائے، اب کیا ہوگا؟ اب اگر آپ اس کو 200 روپے دے دیں تو وہ مان جائے گا کہ ہاں ٹھیک ہے تمہارا قرضہ معاف؟ نہیں، اس کا قرضہ دینے کا اور اس سے معافی مانگنے کا مقصد اور سسٹم یہی ہوگا کہ آپ نے جو اس سے پیسے ادھار لیے نا وہ پیسے واپس کر دو، وہ اپنا حق ادا کر دو، تو پھر وہ معاف کر دے گا۔ تو اگر ہم سے بھول میں، چوک میں، ہماری غلطی یا ہماری لاپرواہی کی وجہ سے ہماری زندگی میں نمازیں چھوٹ گئیں تو ہم کو چاہیے کہ ہم ان کا ٹوٹل لگائیں، ایک یہ لگائیں، حساب لگائیں کہ کتنی نمازیں ہماری چھوٹی ہیں۔ اور اس کے لیے ایک آسان طریقہ یہ ہے کہ اگر آپ یہ دیکھ لیں کہ ہمارے اوپر 14 سال کی عمر سے نماز فرض ہوئی تھی اور اب ہم 20 سال کے ہو گئے، 6 سال کی ہماری نمازیں چھوٹی ہیں، تو وہ ہر نماز میں فرض کو پڑھتا رہا، یعنی کہ ظہر پڑھنے سے پہلے 4 رکعت فرض پڑھ لے، پچھلی نماز چھوٹی ہوئی نماز کی نیت کر کے، عصر فرض پڑھنے سے پہلے عصر پڑھ لے، مغرب کے بعد پھر مغرب کی پڑھ لے، وطر پڑھ لے۔ اس طرح سے فرض اور وطر کو ادا کرتے کرتے وہ انسان 6 سال تک اس کام کو کرے، 6 سال تک اس عمل کو کرے گا تو اس کی زندگی کی جو بھی نمازیں ہیں وہ اس کی پوری ہو جائیں گی۔ یہ ایک آسان طریقہ ہے، اور انسان چاہے تو ایک دن میں 10 دن کی قضا نماز کو بھی پڑھ سکتا ہے۔ تو بہرحال ایسی کوئی نماز نہیں ہے کہ آپ یہ شب برات میں
پڑھ لیں تو پھر آپ کی وہ ساری زندگی کی قضا نمازیں ادا ہو جائیں گی۔ اس لیے ہم لوگوں کو ان تمام چیزوں سے بچ کر قرآن اور حدیث کو فالو کرنا چاہیے، جو ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بتایا اس کو فالو کرنا چاہیے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر کسی انسان کی نماز چھوٹ جائے، انسان سوتا رہ جائے یا نماز پڑھنا بھول جائے، تو اس کی نماز کا کفارہ یہ ہے کہ جیسے ہی یاد آئے تو وہ فوراً اس نماز کو ادا کر لے۔ اگر سوتا انسان رہ گیا، اٹھے تو ایک دم نماز کو پڑھ لے جب اگر ٹائم نکل گیا۔ یا دوسرا کیا آپشن ہے کہ اگر انسان نماز پڑھنا بھول گیا تو جیسے ہی یاد آئے تو وہ انسان نماز کو ادا کر لے، چاہے ادا میں پڑھے یا وہ وقت نکلنے کے بعد اسے یاد آیا تو پھر قضا پڑھے۔ یعنی کہ اگر کوئی کسی انسان کی نماز چھوٹ گئی، قضا ہو گئی، تو اس کو ادا کرنے کا صرف ایک یہی طریقہ ہے کہ چھوٹی ہوئی نماز کو پڑھ لیا جائے، ادا کر لیا جائے۔ تو ہم لوگوں کو قرآن حدیث کو فالو کرنا چاہیے اور تمام جو رسم و رواج ہیں ان تمام رسم و رواج سے ہم لوگوں کو بچ کر اسلام کو فالو کرنا چاہیے، اپنے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقوں پر ہم تمام لوگوں کو عمل کرنا چاہیے۔